يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ اللہ کا ڈر ایک انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب بناتا ہے. میں نے خطبے میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ایک خصوصیت، ایک امتیاز کا ذکر کیا ہے. امت مسلمہ کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. بہت ساری خصوصیات، بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری امتیازات اس امت کی ہیں، امت محمدیہ کی، امت مسلمہ کی. لیکن اس آیت کریمہ میں جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس خصوصیت پر انشاءاللہ
آج کے خطبے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو امت ہے، اس امت کی نسبت اپنے عظیم دین کی طرف ہے۔ عظیم دین، بہت بڑا دین اسلام۔ اسلام ایک بہت بڑا دین ہے۔ ہم سب کی نسبت اسی دین اسلام کی طرف ہے، جس کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے، اس امت کی بڑی بڑی بلند نشانیاں ہیں، اس امت کی جو ہے امتیازات ہیں، اس لیے کہ ہماری نسبت اسلام کی طرف ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ جب دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے تو اس مذہب کی فضیلت ہے، اس مذہب کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ جب اس مذہب کا مقام و مرتبہ ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ماننے والوں کی بھی فضیلت ہے، اس کے ماننے والوں کی بھی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ ہم سب کو دنیا کے سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو، ہم امت مسلمہ ہیں۔ آیت میں ہی بتایا گیا ہے کہ تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم سے اچھی امت روئے زمین پر نہیں ہے۔ اس لیے تمہارا کام ہے کہ تم دنیا کے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنو، ان کے ایمان کا ذریعہ بنو، ان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنو، ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنو۔ یہ تمہارا فریضہ ہے، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانا، گمراہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتانا ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اخرجت للناس، اس لیے پیدا کیا ہے۔ کام کیا ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دو گے۔ سماج میں جہاں جہاں بھی بھلائی کی ضرورت پڑے گی، بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، اچھے کاموں کا آرڈر کرنا تمہارا کام ہے۔ یاد رکھو، یہ تمہارا کام ہے۔ سماج میں ہر انسان کو نیکی کا کام دینا، حکم دینا کہ نیکی کرو بھائی، اچھا کام کرو، یہ حکم دینا آپ کا کام ہے، سنت محمدیہ کا۔ تنہون عن المنکر، منکر سے روکو گے۔ منکر یعنی برائی، جو بھی برائی شریعت کی نظر میں ہے، ان برائیوں سے لوگوں کو روکنا بھی آپ کا کام ہے۔ بھئی یہ برا کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو دنیا کو برائیوں سے روکنا بھی امت مسلمہ کا کام ہے، امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تؤمنون باللہ، اور تیسری صفت کیا ہے اس امت کی؟ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، یہ مانا ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھنا تین صفتیں سے بیان کی گئی، بھلائی کا حکم دینا، دوسری چیز برائی سے روکنا، تیسری چیز کہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ جبکہ دنیا کی گمراہ قومیں اللہ کو نہیں مانتی، اللہ پر یقین نہیں رکھتی، اللہ کا انکار کرتی ہے، اور تم اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے اس امت کو خیر امت کہا، جس کو عام طور پر انگریزی وغیرہ میں جو لوگ بولتے ہیں ٹائٹل بولتے ہیں، اللہ نے اس امت کو خیر امت کا ٹائٹل دیا، خطاب دیا کہ تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم اچھی امت ہو۔ یہ نام اللہ نے اس امت کو دیا اس آیت کریمہ کے اندر۔ خیر امت کی نشانی میں نے ابھی ترجمہ کر کے آپ کو بتایا آیت کا۔ خیر امت کی نشانی کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ایمان رکھنا، یہ تین چیزیں خیر امت کی نشانی۔ یہ تین چیزیں اگر نہ ہو میرے اندر، آپ کے اندر، اس امت مسلمہ کے کسی بھی مسلمان کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے کسی کو، نہ کسی کو زندگی میں برائی سے روکتا ہے، نہ وہ خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ خیر امت نہیں ہے، وہ خیر امت کا فرد نہیں ہے، وہ اس امت مسلمہ میں شامل نہیں ہے۔
داخل نہیں ہے۔ اگر خیر امت میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے، یہ 3 چیزیں کرنا، اس جو آیت میں بتائی گئی وہ کام کرنا۔ وہ کام کرنے سے وہ ایک ٹائٹل کا لائق بنے گا۔ یہ کام نہیں کرے گا تو یہ ٹائٹل کے وہ لائق نہیں ہے، یہ ٹائٹل اس کو نہیں ملے گا۔ خیر امت کا جو لقب اللہ نے دیا، یہ لقب اس کو نہیں ملے گا، یہ نام اس کو نہیں ملے گا، وہ بہترین امت نہیں کہلائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس للناس، اس امت کے لوگ بعض لوگوں کے لیے بہتر ہیں۔ اس امت کے بعض لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ کیسے؟ یاتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم، تم ان کو لے کر آؤ گے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر، ہتھکڑیاں ڈال کر ان کو ہاتھ میں پیر میں لے کر آؤ گے ان کو، حتی یدخلوا فی الاسلام، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائیں۔ کتنے مسلمانوں کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، کتنے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے آپ، صحابہ کی، بہت سارے لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے، ان کو کافر قیدوں میں ڈالتے ہیں، زنجیر ڈال کر گردنوں میں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر رکھتے ہیں، جیل میں، قید میں، لیکن آخر وہی بیڑی پہنا ہوا مسلمان، وہی قید اور جیل میں جو بند رہا، سزائیں پاتا رہا، وہی مسلمان ان کافروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے جن کافروں نے اس کو قید کیا، جن کافروں نے اس کو زنجیریں ڈالی، بیڑیاں ڈالی، انہی کو جنت کا راستہ دکھانے کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے، وہ مسلمان جس کو قید کیا گیا۔ سمجھ میری بات؟ اس لیے اس امت کے مسلمان فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ جس نے اس کو قید میں رکھا، جیل میں رکھا، بیڑیاں ڈالی، زنجیریں ڈالی، سزائیں دی، وقت آنے پر اسی کو جنت کا راستہ دکھانے والا بن جاتا ہے، اسی کے ایمان کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے، اسی کے ایمان کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ امت کے بعض لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی ایمان کا ذریعہ بنتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو یہ معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اسی لیے یہ حدیث اسلام قبول کرنے والوں کا ذریعہ بنتی ہے، تو ہم کو بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ امت مسلمہ ہے، ہم کو بھی ہدایت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اب خیر امت کا لفظ لوح محفوظ میں اللہ لکھا ہے، 7 آسمانوں پر لوح محفوظ ہے۔ اب لوح محفوظ کیا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے دنیا کی مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ ہیڈ آفس گویا لوح محفوظ کیا ہے، 7 آسمانوں پر ایک ہیڈ آفس ہے۔ دنیا کے اندر کام کرنے والے فرشتے الگ ہیں، آسمانوں میں کام کرنے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو آرڈر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کچھ چیزیں وہ لوح محفوظ میں ہیں۔ 7 آسمانوں پر جو ہیڈ آفس ہے وہاں ہی وہ سب چیزیں، وہاں سے آرڈر لے کر فرشتے زمین پر آتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید ہے، آسمانی کتابیں، سب لوح محفوظ میں ہی، اصل کاپی دنیا میں جو بھی آتی ہے اس کی ایک کاپی آتی ہے، زیرکس آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہے کہ وہ جو اصل چیز ہے وہاں اللہ نے لکھ کر رکھا ہے کہ یہ امت محمدیہ خیر امت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ امت محمدیہ خیر امت ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں یہ بات آئی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خیر امت سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، یعنی مہاجرین صحابہ، مکہ چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے، ان صحابہ کو خیر امت کہا گیا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے خیر امت کا۔ طبری اور ابن حاتم وغیرہ میں اکریمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، تم سے پہلے یعنی اس امت محمدیہ سے پہلے لوگ نہ اس شہر میں امن تھا نہ اس شہر میں امن تھا، امن کہیں بھی نہیں تھا، سکون کہیں بھی نہیں تھا۔ تم آئے یعنی امت محمدیہ آئی تو تمہارے اندر گورے کو بھی امن حاصل ہے، کالے کو بھی امن حاصل ہے، ورنہ پہلے اونچ نیچ، گورے الگ کالا الگ، امن و سکون سماج میں نہیں تھا۔ سمجھ میری بات؟ تمہارے آنے کے بعد، اس امت کے آنے کے بعد دنیا کو سکون ملا، اطمینان ملا، انصاف ملا۔ تو یہ خیر امت کا کام ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم یہ کام کرتے رہے۔ اور اکریمہ رحمہ اللہ نے یہ بھی بات کہی ہے، اس امت کے اندر جتنے قسم کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس امت سے پہلے بہت ساری امتیں، اتنے قسم کے لوگ ان امتوں میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ امت محمدیہ کو اٹھائیے، دنیا کے ہر قسم کا آدمی اس امت میں داخل ہے، مسلمان ہے، ہر قسم کا آدمی، ہر ذات کا، ہر مذہب سے آیا ہے اسلام میں،
ہر قوم سے آیا ہے، ہر ذات سے آیا ہے، ہر ملک سے آیا ہے. سمجھ میری بات. اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ یہودی تھے، بس صرف اسرائیلی پیغمبر، ان کے اندر پیغمبر آئے سینکڑوں. ایک ہی قوم ہے اسرائیل، ان کے اندر دوسرے مسلمان نہیں ہوتے تھے، صرف اسرائیلی مسلمان. ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، پیغمبروں کی گھرانے کے لوگ. دنیا کے سارے لوگ مسلمان نہیں تھے. سمجھ میری بات. اس امت محمدیہ کو دیکھیے، دنیا میں جتنے خاندان ہیں، جتنے قبیلے ہیں، جتنے ذات پات ہیں، جتنے ملک ہیں، سب لوگ اس میں داخل ہیں، سب لوگ مسلمان ہیں، سب لوگ اسلام میں شامل ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو ترمذی شریف کی ہے، انکم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها عند اللہ. تم لوگ 70 امتوں کو پورا کرنے والے، مکمل کرنے والے ہو. محدثین کہتے ہیں کہ 70 سے عدد بتانا، گنتی بتانا مراد نہیں ہے، یعنی بہت ساری قومیں بتانا مقصد ہے. بہت ساری امتوں کو پورا کرنے والے ہو تم سے پہلے بے شمار امتیں گئی جن کو ہم گن نہیں سکتے، ان کی گنتی صرف اللہ کو معلوم ہے. چند امتوں کا ذکر قرآن میں ہم کو ملتا ہے، لیکن پوری دنیا کی ہسٹری نہیں ملتی. کتنی قومیں، کتنی امتیں، کتنے پیغمبر، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں. لیکن اتنی امتوں کے بعد تم لوگ آئے ہو، تو یہ امت خاتم الامم ہے. جیسے ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اسی طرح یہ امت خاتم الامم، امتوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے. اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. یہی امت محمدیہ ہے، آخری امت. جتنی امتیں تھی سب ختم ہو گئی. امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی. تو ہمارے نبی خاتم الانبیاء اور یہ امت خاتم الامم، امتوں کا خاتمہ ختم کرنے والی. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے جو پڑھی گئی سورہ آل عمران کی، جو ابھی میں نے پڑھا. اس میں ہر صدی کے لوگ داخل ہیں، کسی بھی صدی کے لوگ ہوں وہ اس امت میں داخل ہیں. جو یہ کام کریں گے شاید جو بتایا گیا وہ خیر امت ہے، کسی بھی صدی کے ہو. لیکن سب سے بہترین صدی وہ صدی ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اس کے بعد کی صدی ہے، اس کے بعد کی صدی ہے. 3 صدیاں قیامت کی صدیوں میں سب سے بہترین صدیاں ہیں. اس کے بعد اس میں جو لوگ پائے گئے اس حساب سے ہے. لیکن ایک عام بات ہے، صحابہ اکرام کے بعد یا یہ 3 صدیاں گزرنے کے بعد لوگوں کے اندر خیر کم ہوتا چلا گیا. لوگوں کے اندر یہ عادتیں کم ہوتی چلی گئی جو اوپر بتائی گئی. اچھائی کو پھیلانا، برائی کو روکنا، اللہ پر ایمان رکھنا. ہم جتنا پہلے جائیں گے رسول اللہ کے قریب اتنا یہ چیزیں زیادہ تھی. جیسے ہم دور جا رہے ہیں، قیامت کے قریب جا رہے ہیں، یہ عادتیں کم ہوتی جا رہی. لوگوں کو آج یہ فکر نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھلائی کی بات بتائیں، کسی انسان کے اندر برائی ہے اس کو روکیں. ہم خود اللہ پر جیسے صحابہ ایمان رکھتے تھے ویسا ایمان رکھیں، اس کی فکر آج ہم کو نہیں ہے. ہر انسان کو دین سے زیادہ، ایمان سے زیادہ اپنے جائیداد، اپنے کاروبار، اپنے مال و دولت کی حفاظت کی فکر ہے. آج سماج میں آپ دیکھیے ہر انسان کو دولت جمانا، مال جمانا، ایمان کی فکر ہی نہیں ہے. اس لیے دنیا میں مسلمانوں کی وہ عزت نہیں ہے. اسلام ذلیل ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو اپنی دین کی فکر نہیں ہے. ہم جیسے سے پہلے جاتے ہیں، اب پہلے ہسٹری میں جاتے رہیے. اسلام باعزت تھا، اسلام غالب تھا. مسلمانوں کے نام سے دنیا کانپتی تھی، ڈرتی تھی. سمجھ میری بات. یہ سب کیوں؟ ان کو اپنے دین کی فکر تھی، دین کی حفاظت کی فکر تھی. تو اسی لیے یہ صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد یہ چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی طرح اپنے اندر یہ عادتیں ڈالیں، پیدا کریں جو اچھی عادتیں. یہ امت سب سے آخری ہے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہے گی. کیوں؟ اس نبی کی وجہ سے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو عزت حاصل ہے، شرف حاصل ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے، وہ دنیا میں جتنے دین آئے ان میں سب سے مکمل، کمپلیٹ دین لے کر آئے.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوئی تھوڑا بھی عمل کر لیتا ہے وہ بہت بڑا ثواب پاتا اس کے مقابلے میں جو پہلی شریعتوں پر عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ پہلی شریعتوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں کم تھیں، لیکن ان تمام کمیوں کو اسلام میں پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، کمپلیٹ شریعت، کمپلیٹ جو ہے دین دے کر بھیجا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے اندر بھی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بھائیو، اللہ کے بندو، اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ یہ امت بہترین ہے، خیر امت ہے، اس کے بہت سارے ریزن ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر یہ امت ایمان رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر یہ امت ایمان رکھتی ہے۔ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی کسی ایک کتاب کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، اللہ نے جتنے انبیاء رسول بھیجے کسی ایک رسول کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، اس وجہ سے اس امت کو خیر امت کہا گیا۔ ورنہ یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل ہیں، کوئی موسیٰ کو مانتا ہے، عیسیٰ کو نہیں مانتا، کوئی عیسیٰ پر ایمان رکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی نبی کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اور یہ خصوصیت صرف اسی امت کی ہے، اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے، ہمارے زمانے میں تمام انبیاء کمپلیٹ ہو گئے۔ یہ خصوصیت جو ہماری امت کو حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری آیت سورہ بقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو قرآن اتارا اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں، تمام مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے امتی مسلمان ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی بھی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، کسی بھی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، الگ نہیں کرتے کہ ہمارا رسول نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں کرتے ہم لوگ۔ تو یہ خصوصیت اس امت کی ہے۔ یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی، جن جن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے ساری چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہوا، ابھی جو میں نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ دوسرا سبب، یہ امت جو خیر امت ہے، بہترین امت ہے، اس کا دوسرا سبب کیا ہے؟ اس امت کے پاس سب سے بہترین کتاب ہے۔ آسمان سے اللہ نے بہت ساری کتابیں اتارا، ان تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی وجہ سے اس امت کو فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا، اللہ نزل احسن الکتاب، کہ اللہ احسن الحدیث کتاب، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا، اللہ تعالیٰ نے بہترین بات کو نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو معجزہ بنایا۔ معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں معجزہ کہتے ہیں، آپ اس کو انگریزی میں کہیں گے ایک چیلنج۔ معجزہ کہتے ہیں چیلنج کو، یہ قرآن ایک چیلنج ہے سارے دنیا کے کافروں کے لیے جو قرآن کو نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن ایک چیلنج ہے کہ انسان نہیں، تمام انسان اور جو جنات، دونوں مخلوق مل کر بھی اس جیسا کلام لانا چاہے تو لا سکتے ہو، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے یہ قرآن۔ تو آج تک کسی انسان نے، کسی جن نے ایسا کلام لا کر نہیں پیش کیا، جبکہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، اے دنیا کے انسانوں، اے جنات، تم دونوں مل کر اس جیسا قرآن لانا چاہے تو لے کر آؤ، لیکن اللہ نے خود کہہ دیا کہ دونوں مخلوق مل کر اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ جنات اور انسان ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، مدد کریں، تب بھی نہیں لا سکتے۔
یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بھی ایسا قرآن نہیں لا سکتے. تو اس امت کو قرآن کی وجہ سے جو ہے یہ مقام ملا ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں کی نگران ہے. یہ قرآن مجید نگران ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اس سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں ان کتابوں کی یہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، ان کتابوں کو مانتا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں. مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن مجید ان تمام کتابوں کے لیے نگران ہے. نگران ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نگران بنایا. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کو اس کتاب کے ذریعے سے اور اس کتاب کی برکت سے کامیابی ملی. آج مسلمان جو کامیاب ہیں دنیا کے اندر وہ قرآن مجید کی برکت سے ہے. اللہ نے ان کو اس لیے دنیا میں کامیابی عطا کی ہے. اور اللہ نے اس کتاب کو ناسخ بنایا. ناسخ کا مطلب ایک آرڈر آدمی دیتا ہے پھر دوسرا آرڈر دیتا ہے پہلے آرڈر کو کینسل کرنے کے لیے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری آرڈر ہے. اس سے پہلی جتنی کتابیں تھیں وہ اللہ کے پرانے آرڈر تھے. اس قرآن کے ذریعے ان تمام آرڈر کو کینسل کر دیا گیا. ان تمام کتابوں کو کینسل کر دیا گیا. عمل کرنا ہے تو قرآن پر ہی کرنا ہے، اسی آرڈر پر کرنا ہے. تورات انجیل زبور پر آپ عمل نہیں کر سکتے، وہ کینسل ہو چکی ہے. سمجھ میری بات، وہ منسوخ ہو چکی ہے. قرآن مجید کو اللہ نے ناسخ بنایا ہے. قیامت تک عمل کرنا ہو اللہ کی کتاب پر تو صرف قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ کی دوسری کتابوں پر عمل نہیں کر سکتے. اب وہ کتابیں کینسل ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں. سمجھ میری بات. تیسری چیز، اس امت مسلمہ کو جو فضیلت حاصل ہے، ہم بہترین امت ہیں رسول کی وجہ سے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد میں سردار ہوں. میں آدم کی اولاد میں سردار ہوں قیامت کے دن. ولا فخر، لیکن میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں بتا رہا کیونکہ مجھے بتانا ہے. رسول اللہ کے علاوہ کون بتائے گا امت کو؟ اللہ کے نبی کو بتانا ہے، بتا رہے ہیں کہ میں سردار ہوں انسانوں کا. لیکن آپ بعد میں بتا رہے ہیں کہ یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے مقام ملا ہے، میں اس پر فخر نہیں کرتا. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، قیامت کے دن حمد کا جو جھنڈا ہوگا اللہ کی تعریف کا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، کسی کی بھی ہاتھ میں نہیں ہوگا. انسانوں کے اندر، انبیاء میں، رسولوں میں، کسی پر میرے ہاتھ میں ہوگا. اس پر بھی میں فخر نہیں کروں گا کہ مجھے اللہ نے مقام دیا. وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَا، کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا چاہے آدم علیہ السلام ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب قیامت کے دن الا تحت لوائی، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ظاہر بات ہے کتنا بڑا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے. یہ ہمارے نبی کا اتنا بڑا مقام ہے، اسی وجہ سے اس امت کو یہ مقام ملا ہے. یہ امت خیر امت ہے. وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، قیامت کے جب سور پھونکا جائے گا، انسان جتنے بھی خبروں میں ہیں وہ سب خبروں سے نکلیں گے، تو سب سے پہلی جو خبر کھلے گی وہ میری کھلے گی. تمام انسانوں میں سب سے پہلی خبر جو کھلے گی، زمین کھلے گی تو میری کھلے گی، میرے خبر کی کھلے گی. اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے. اس وقت فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر جملے کے بعد مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے اور پوری امت مانتی ہے. اجماع ہے پورے امت اسلامیہ کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی افضل ہے، آخرت میں بھی افضل ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے افضل اولیاء میں سب سے افضل اولیاء انبیاء علیہ السلام ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل نبی مرسلین ہیں، اور تمام مرسلین میں سب سے افضل اولو العزم پیغمبر جو 5 پیغمبر ہیں، اور ان اولو العزم پیغمبروں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ درجہ بدرجہ آئے تو سب سے افضل کون ہوئے؟ سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. آپ کے کئی القاب ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام المتقین ہیں، سید ولد آدم ہیں، امام الانبیاء ہیں. جب انبیاء جمع ہوئے اسراء اور معراج کے موقع پر آپ نے ان کی امامت کی. آپ خطیب الانبیاء بھی ہیں،
یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ بہت ساری خطابات، بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملی جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے بہترین شریعت دے کر بھیجا۔ اس سے پہلے کسی نبی کو ایسی شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ تو خصوصیات بہت ہیں اس امت مسلمہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تو اپنی جگہ مسلم ہے، تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ آل عمران کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کیوں کہا۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یعنی یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کیسی آیت میں کہا، آخر میں اکثرهم الفاسقون کہا۔ کیوں اللہ نے یہود و نصارہ کو فاسق کہا؟ اس لیے کہ جو لوگ سماج میں کسی انسان کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے، کسی کو برائی سے نہیں روکتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگ یہود و نصارہ کے جیسے ہیں، اسرائیل کے جیسے ہیں، بنی اسرائیل کے جیسے ہیں، وہ مسلمانوں کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ان کی برائی بیان کی، اس لیے کہ جو بنی اسرائیل ہیں کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوا، جب ان کے اندر کوئی آدمی برا کام کرتا وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے، ہمارے اندر بے شمار برائیاں ہیں، قدم پر برائیاں ہمارے مسلم سماج کے اندر، لیکن کوئی مسلمان کسی مسلمان کو روکتا نہیں برائی سے۔ تو آج ہم اہل کتاب کے مشابہ ہو گئی، بنی اسرائیل کے مشابہ ہو گئی، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم خیر امت ہو، تم کو اہل کتاب کے جیسا نہیں ہونا چاہیے، تم کو بنی اسرائیل کے جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم کسی کو بھی اچھے کام کی طرف نہیں بلاتے، کسی کو بھی برائی سے نہیں روکتے۔ سمجھ میں آ بات؟ ہر آدمی خود غرض ہے، سیلفش ہے، صرف اپنی اپنی دنیا میں جی رہا ہے، سماج کی، دنیا کی کسی کو فکر نہیں کہ اس کو ہم جنت کے راستے پر لے جائیں گے، اس کو جہنم سے بچائیں گے، اس کو گمراہی سے بچا کر اللہ کے راستے پر لے جائیں گے، کسی کو فکر نہیں۔ تو بھائیو، اسی لیے ہم سب کو ہماری غلطیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ اب تک غلط تھے، اے اللہ آج سے ہم امت مسلمہ کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیں گے، سماج میں بھلائی کو پھیلائیں گے، برائی کو روکیں گے، خود اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے۔ یہ حد کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کی باتوں پر چلنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دنیا کے جو انسانیت گمراہ انسان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، کسی نہ کسی انسان کے لیے اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا بنائے، مفید بنائے، کسی نہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے کا ہم کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، آمین۔ نفعنی اللہ وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد المرسلين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔